بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، امید ہے کہ آپ بخیریت اور عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ احباب ذی وقار، مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم لرز اٹھتا ہے۔ آج ہماری جو حالت ہے اس سے مختلف ہے۔ ایک جگہ کے اندر مسلمان پریشان ہیں تو دوسری جگہ مسلمان جناب جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے۔ ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی ہم سمجھیں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان کی پریشانی وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، تو کل کو اگر اللہ نہ کرے ہم پر پریشانی آ گئی تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمہاری پریشانی تمہارے ساتھ، ہمارا کیا ہے لینا دینا۔ اس لیے ہم ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ ایک گھر کے اندر 4 جانور تھے۔ ان میں سے ایک چوہا تھا، ایک کبوتر تھا، ایک جناب مرغا تھا اور ایک بکرا تھا۔ چوہا جناب جو گھر کے اندر رہتا تھا، مالک نے سوچا یہ چوہا جناب عمارتوں کو خراب کر رہا ہے، بنیادوں کو خراب کر رہا ہے، لہذا اس کو پکڑنا چاہیے۔ مالک بازار گیا، اس کے لیے اس نے کوڑکی خریدی۔ جب اس نے جناب پھندا اس کے لیے خرید لیا، پکڑنے والا جو پھندا ہوتا ہے وہ خرید کے گھر کے اندر لے آیا۔ اب چوہے کو پتہ چل گیا۔ چوہے کو جب پتہ چلا کہ میری موت کا انتظام ہو گیا ہے، وہ چوہا سب سے پہلے جناب بکرے صاحب کے پاس گیا۔ بکرے سے کہا، بھائی آپ یہ بتائیں کہ میں پریشان ہوں، میری موت کا سامان مہیا ہو چکا ہے، مجھے کوئی مشورہ دیں، مجھے کوئی رائے دیں۔ اس نے کہا، چل بھائی چل، تیرا کام تو جانے، مجھے اس سے کیا غرض ہے، میں تو گھر کا پالتو ہوں، میں تو بادشاہوں کی طرح رہ رہا ہوں، مجھے تو کھانا بھی مل رہا ہے، گھاس بھی مل رہا ہے، مجھے سب کچھ مل رہا ہے، تو جان، تیرا کام جانے۔ خیر چوہا پریشان ہو کے آیا۔ اب جناب چوہا مرغے کے پاس آ گیا۔ مرغا بھائی میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے کوئی راستہ مہیا کر دیں، آپ مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں، میری موت کا انتظام ہو چکا ہے۔ تو مرغے نے کہا، چل بھائی چل، اپنی راہ لے، میں اپنی راہ پر چلتا ہوں، میں تو گھر میں جناب اچھی خاصی خوراک بھی کھا رہا ہوں، مجھے تو پالا جا رہا ہے، تو جان، تیرا کام جانے، مجھے کیا تیرے سے۔ خیر چوہا وہاں سے بھی مایوس ہو کے اب جناب چوہا آ گیا خرگوش کبوتر کے پاس۔ اب جب کبوتر کے پاس آیا تو کبوتر سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری موت کا انتظام ہو چکا ہے، اب تو ہی مجھے کوئی مشورہ دے، تو ہی مجھے کوئی صلاح دے، میں کیا کروں۔ اس نے کہا، چل بھائی چل، تیرا کام تیرے ساتھ، تیرا غم تیرے ساتھ، میرا غم میرے ساتھ، نہ میں تیرے غم میں آؤں گا نہ تو میرے غم میں آنا۔ اچھا، اب رات کو جناب جو ہے مالک نے کوڑکی لگا دی، اس میں پھندا لگا دیا تاکہ چوہا آئے اور اس میں پھنس جائے۔ رات کے وقت جناب کوڑکی کا شور ہوا، آواز آئی، مالک کی بیوی اٹھی، اس نے سمجھا کہ اب اس میں چوہا پھنس گیا ہے۔ حقیقت میں وہ چوہا نہیں تھا بلکہ سانپ تھا۔ وہ مالک کی بیوی قریب آئی تو اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب مالک پریشان ہو گیا۔ مالک نے سوچا یہ پھندا، یہ کوڑکی میں نے لگائی کس لیے تھی؟ چوہے کے لیے لگائی تھی، پھنسا اس کے اندر سانپ ہے، ڈسی میری بیوی گئی ہے۔ اب جناب حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے کہا، بات یہ ہے کہ تمہارے گھر اگر کوئی کبوتر ہو تو اس کو ذبح کر کے لے آؤ، اس کے خون سے اس کا زہر جائے گا۔ تو اب جناب جو ہے کبوتر کو ذبح کر دیا گیا، اس کے خون سے اس کا زہر ختم ہوا۔ بیوی کو گھر لے کر آیا۔ اب جناب رشتہ دار آ گئے پوچھنے کے لیے۔ وہ جو مرغا تھا اس مالک نے اس کو ذبح کر کے رشتہ داروں کو کھلا دیا۔ اب کچھ دن گزرے، لوگوں کو پتہ چلا، بات پھیل گئی، بات پھیلتے پھیلتے پورے محلے تک پہنچ گئی۔ اب سارے محلے والوں نے جناب جو ہے آ کر پوچھا کہ تمہاری بیوی کو کیا ہوا تھا، کیا مسئلہ بنا تھا۔ اب مالک نے دیکھا کہ سارے محلے والے آ گئے، بکرا ذبح کر کے ان کو جناب جو ہے کھلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کی موت کا سامان تھا وہ تو گیا بچ، باقی جو 3 تھے جنہوں نے کہا تمہارا غم تیرے ساتھ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ
سارے کے سارے جناب مر گئے، اور ایک جو چوہا تھا جو پریشان تھا، جس نے اپنا غم ان کو سنایا، اپنی داستان ان کو سنائی، لیکن انہوں نے کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، تو وہ بچ گیا، باقی سارے کے سارے مر گئے۔ مثال سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا چاہیے، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ بچے جناب معصوم بچوں پر جناب جو ہے گولیاں برسائی جا رہی ہیں، چھلنی کیا جا رہا ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، نہیں، بلکہ آپ نے ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا ہے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الکریم۔